تم نے شہ جینا مجھے بغداد بلایا، تم نے شہ جینا مجھے بغداد بلایا، یوں میرے مقدر کو شگا تم نے جگایا، یوں میرے مقدر کو شگا تم نے جگایا۔ کیسے تمہارا شہ جینا ہو شکر ادا، کیسے تمہارا شہ جینا کہ مجھ پاپی کو دربار کا دیدار کرایا، مجھ پاپی کو دربار کا دیدار کرایا، تم نے شہ جینا مجھے بغداد بلایا، تم نے شہ جینا مجھے بغداد بلایا۔ اے توبہ کے طلبگاروں، اے عفو کے طلبگاروں، ہمت کرو میرے پاس آ جاؤ، بسم اللہ آ جاؤ، میری محفل میں آیا کرو، روز آؤ روز آؤ، عطیات یہیں سے بڑھتے ہیں، درجات یہیں سے ملتے ہیں۔ روز نہیں آ سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ آ جاؤ، ہفتے میں نہیں آ سکتے مہینے میں ایک دفعہ آ جاؤ، مہینے میں نہیں جا سکتے سال میں ایک دفعہ آ جاؤ، اور سال میں بھی نہیں آ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ آ جاؤ، ہزار نعمتیں لے کے جاؤ۔ یہ غوث پاک کا در ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں ہم وہیں تھے، بڑا ہی سرور آیا اور بڑی زبردست کر نوازیاں سبحان اللہ غوث پاک کے دربار سے۔ انشاءاللہ اگلے سال پھر جائیں گے، اور جس کو جانا ہے نا وہ تیاری کر لیں۔ بھائی کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ مجھے لے کے کون جائے گا؟ مجھے لے کے میں اپنے منہ سے نہیں کہوں گا میرے ساتھ جانا، مجھے لے کے کون جائے گا انشاءاللہ؟ دیکھیں نیت کر لیں، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ غوث پاک کے دربار میں کون سا زندگی میں ایک دفعہ حاضر ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا بات۔ وہاں سے جو ہو کے آتا نا وہ تر گئے جنہوں نے تک لیاں بغداد دیاں گلیاں۔ ایک دفعہ آؤ گے نا دل کرے گا ہر سال جائیں گے انشاءاللہ۔ غوث پاک نوازتے اتنا ہے واللہ۔ یار ہم میں سے ایسے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس در کے کتے ہیں، اور یہ بہت بڑا منصب ہے کہ وہ بھی نصیب ہو جائے۔ ہم تو ان کے در کے جو بڑے بڑے غلام ہیں ان کی درگاہ کے کتے بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مہمان جو ہے وہ خوش ہو کے جائے، اس کی ہم خاطر تواضع کرتے ہیں، کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں۔ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہمارا مہمان جو خالی جائے، تو ان کو کیسے اچھا لگے گا کہ ان کے دربار میں آیا ہوا کوئی مانگنے والا جو ہے وہ بغیر کچھ لیے ہی چلا جائے۔ تو یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ بس اس میں دعا کریں وہ حاضری قبول ہو جائے۔ میں کہا قبول ہے تبھی تو آئے ہو،
یہ غوث کا دربار ہے، یہاں ہر ایک کو تو حاضری نہیں ملتی، وہاں جاتا ہی وہ ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، تیاری کرو انشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ میں چونکہ یہ کام نہیں کرتا، نہ میرا یہ بزنس ہے، نہ مجھے یہ کام کرنا ہے، نہ مجھے یہ بزنس کرنا ہے الحمدللہ۔ یہ جو قافلے والے قافلے بناتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے، اللہ ان کو برکت دے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن میرا یہ کام نہیں ہے۔ میں بھی گیا تھا، میرے ساتھ کوئی 8-10 لوگ تھے، بس 10-12-11 لوگ، غوث پاک کی 11ویں کے 11۔ تو الحمدللہ ہم گئے اپنی طرف، اپنے حساب سے گئے، جو خرچہ ہو گیا ادھر ہی ہو گیا، کسی سے نہ پیسہ کمایا نہ کسی کو دیا، بلکہ الحمدللہ جو ساتھ آئے تھے ان کا خرچہ بھی کئیوں کا تو ہم نے پورا کرنا ہی نہیں دیا ان کو الحمدللہ۔ غوث پاک کھلاتے ہیں، غوث پاک، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو میرا یہ کام نہیں ہے، نہ میرا یہ بزنس ہے، نہ میں کرنے کا ارادہ ہے الحمدللہ۔ جب بھی جائیں گے انشاءاللہ مل کے جائیں گے، اور مل کے وہاں جائیں گے، اور میری کوشش ہے کہ اگلے سال جو ہے کم از کم 40 کا گروپ، زیادہ نہیں، میں زیادہ نہیں لیتا، 40 جتنا سنبھال سکے، ایک گاڑی ہو جائے، ایک بس ہو جائے بس، اور 40 کا عدد بھی اچھا ہے۔ تو آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ اگلے سال بڑی 11ویں غوث پاک کے در پہ انشاءاللہ۔ پھر وہاں جا کے پڑھیں گے کہ تم نے شہ جینا مجھے بغداد بلایا، یوں میرے مقدر کو شاہ بڑی دور سے آیا، یا غوث یا غوث یا غوث کرم کر، میں بڑی دور سے آیا، یا غوث کرم کر، میں بڑی دور سے آیا، عرض لیے آقا کراچی سے میں